بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحسن علم اصول الحدیث مصطلح الحدیث کی جو انواع علامہ بیکونی رحمہ اللہ نے اشعار کی صورت میں ذکر کی ہیں، ان میں سے دوسری قسم، دوسری نوع حسن ہے، حسن حدیث۔ حدیث حسن کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ایک شعر میں، دو مصرے میں حسن کی تعریف بیکونی رحمہ اللہ نے کر دی ہے۔ حسن حدیث چونکہ صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان میں ہے، اس لیے بڑے بڑے محدثین علماء اس کی تعریف کرنے میں ان کو بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ہر عالم نے اپنے اعتبار سے حسن حدیث کی تعبیر کی ہے۔ حسن حدیث کی تعبیر یا تعریف جو علامہ بیکونی رحمہ اللہ نے یہاں پر کی ہے، انہوں نے اپنے سے قبل جو خطابی رحمہ اللہ نے حسن کی تعریف کی تھی، اسی طرز پر انہوں نے بھی اس کی تعریف کر دی ہے۔ اس طرح خطابی نے تعریف کی ہے، اسی طرح یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسی کو ترجیح دی ہے۔ خطابی رحمہ اللہ نے حسن کی تعریف سنن نبی داؤد کی شرح معالم السنن اس میں کی ہے، اور خطابی کے بعد حسن کی تعریف اشعار کی صورت میں علامہ امام حافظ عراقی رحمہ اللہ نے الفیہ میں کی ہے، تو پھر بیکونی رحمہ اللہ نے بھی اشعار کی صورت میں اسی طرز پر حسن کی تعریف کی ہے۔ زین الدین عراقی وہ اشعار کی صورت میں، خطابی کی تعریف جو ہے نا، یہ ہے کہ ما عرف مخرجہ واشتہرت رجالہ الی آخری، ما عرف مخرجہ واشتہرت رجالہ، آگے بھی ہے کہ جس کا مخرج معروف ہو اور رجال مشہور ہوں، اور اکثر احادیث اسی طرز پر ہیں۔ اس پر بہت سارے محدثین نے تنقید بھی کی ہے، یہ تعریف تو صحیح نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تو پھر ضعیف بھی کتنی ہی ایسی احادیث ہیں کہ جن کے رجال مشہور بھی ہیں، مخرج معلوم بھی ہے، اور پھر اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حسن کی تعریف کی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی حسن کی تعریف کی ہے نزعۃ النظر میں، اور اس کی شرح نخبۃ الفکر میں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علل میں، جامع ترمذی کے آخر میں جو علل الصغیر ہے اس میں کی ہے۔ جو کہ آپ نے نخبہ میں پڑھی بھی ہوگی، نخبہ کے حوالے سے
حافظ ابن حجر کی بھی اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی بھی. اسی طرح ڈاکٹر محمود الطحان کی تحسیر میں بھی العلل الصغیر، ایک العلل الکبیر ہے وہ ثابت نہیں ہے، علل الصغیر تو ثابت ہے، وہ جامع ترمذی کے آخر میں بھی ہے. ابن رجب جو علل الصغیر کی شرح لکھی ہے نا، شرح علل الصغیر، امام ترمذی رحمہ اللہ کی شرح علل کی لکھی ہے ابن رجب نے. اس میں حسن کی تعریف کے متعلق کہتے ہیں کہ حسن کسے کہتے ہیں؟ ما تقاصر عن درجۃ الصحیح، حسن کی تعریف کرتے ہیں ما تقاصر عن درجۃ الصحیح لکون رجالہ لم یبلغوا من الصدق، لکون رجالہ لم یبلغوا من الصدق والحفظ درجۃ رواة الصحیح. شرح علل الترمذی جلد 1 صفحہ 390 پر 1/390. اور اسی طرح آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن الصلاح وغیرہ نے بھی یہ بھی لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ حسن حدیث کو مشہور کرنے میں سب سے زیادہ اصل امام ترمذی رحمہ اللہ ہی ہے. سب سے زیادہ اصطلاح ان کے بعد معروف ہوئی ہے، حالانکہ حسن ان سے پہلے بھی موجود تھی. ائمہ محدثین کے اقوال اور اسی طرح ان کی اپنی کتابوں میں، بعض کی اپنی کتابوں میں اور بعض کے اقوال میں حسن حدیث وہ پائی جاتی تھی. وہ حدیث کے اوپر حکم لگاتے تھے ھذا حدیث حسن. اس طرح کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ یہ کہتے تھے وہو حدیث حسن، ابو حاتم رازی وغیرہ. علامہ بیکونی کہتے ہیں والحسن المعروف طرقا، حسن حدیث جس کے طرق معروف ہوں، وغدت رجالہ اور ہو جائیں اس کے رجال مشہور، اس کے رجال مشہور ہو جائیں، لیکن لا کا صحیح ہے، وہ صحیح کے رجال کی طرح نہ ہو. لا کا صحیح ہے، صحیح کے رجال کی طرح نہ ہو لیکن اس کے رجال مشہور ہوں. جس طرح خطابی نے تعریف کی ہے اسی طرح یہ بھی تعریف ہے حسن حدیث کی. آپ کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں حسن کا، آپ تعریف کون سی اختیار کریں یا کس حدیث پر آپ لگائیں کہ یہ حدیث حسن ہے؟ بہترین چیز یہ ہے کہ حسن کی تعریف کے حوالے سے کہ اس حدیث میں بھی صحیح حدیث کی جو 5 شرطیں ہیں وہ پوری پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے رجال وہ خفیف و ضبط ہوتے ہیں. صحیح حدیث کی طرح ہی ہے، اس میں بھی شرطیں صحیح حدیث کی ہی پائی جاتی ہیں، لیکن صحیح حدیث کے رجال تام و ضبط ہوتے ہیں، اور جو حسن حدیث ہوگی وہ ضبط میں صحیح حدیث کے رجال کی مانند نہیں ہوگی. یہ بھی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث جو ہے نا اس کے رجال تام و ضبط ہیں یا اس کے رجال صحیح کی مانند ہیں یا نہیں ہیں؟
شیخ زبیر رحمہ اللہ ہمارے شیخ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ حدیث کی تحقیق میں جب رجال کو چیک کرتے ہیں، سند کے رجال کو چیک کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک راوی جس کے اوپر جرح ہو اور اچھی خاصی جرح ہو، اور اس کی محدثین نے توثیق تعدیل بھی کر رکھی ہو، اور تعدیل حسن اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جرح کے مقابلے میں، تو ایسے راوی کی روایت وہ حسن کہلاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ من وثقہ الجمہور ہو، جس کو جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہو، اس کی روایت پر حکم لگے گا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ من وثقہ الجمہور، اور جب یہ من وثقہ الجمہور والا راستہ اختیار کریں گے تو بہت سارے اعتراضات سے اور بہت ساری اعتراضات سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، اور اسی طرح صحیح بخاری کی بہت ساری احادیث اور رجال، ان پر بھی اعتراض جو کیے بھی جاتے ہیں اس سے بھی آپ بچ جائیں گے جب اس راستے کو اختیار کریں گے، کیونکہ صحیح بخاری میں بعض ایسے راوی موجود ہیں کہ جن کے اوپر ٹھیک ٹھاک جرح بھی ہے کی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے، کچھ محققین نے انہی روات کی وجہ سے ان راویوں کی روایات کو ضعیف بھی کہا ہے۔ ایک تو اہل بدعت ہے نا، وہ ایک اہل بدعت نہیں ہے، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو انہوں نے بھی بہت ساری روایات کے اوپر اسی وجہ سے جرح کر دی۔ مثلاً فلیح بن سلیمان ہے ایک راوی صحیح بخاری کا، اور جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔ اگر آپ جمہور محدثین کی توثیق کی طرف نہیں جائیں گے، صحیح بخاری میں جتنی روایات اس راوی کی ہے نا، فلیح بن سلیمان کی، پھر ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ جرح بھی ہے، لیکن ہے من وثقہ الجمہور، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔ امن کا راستہ یہی ہے، اور ویسے یہ تو اور مسئلہ اس طرف نکل جائے گا، بہت سارے اس کے بھی دلائل ہیں، اور یہ بھی اسلاف سے بھی ثابت ہے، وثقہ الجمہور متقدمین محدثین سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح پھر آپ حسن کے حوالے سے آپ نے علوم الحدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ علماء اس کی بھی پھر آگے وضاحت کرتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جب کہتے ہیں نا ھذا حدیث حسن صحیح، کبھی کہتے ہیں صحیح حسن، اس کی بھی علماء نے تعبیرات، اس سے کیا مراد ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، وہ بھی لکھی بھی ہیں علوم الحدیث میں، اور علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جب کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے حسن صحیح۔ تو صحیح بہترین موقف اس میں یہی ہے کہ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی اپنی ہی اصطلاح ہے، وہ خود ہی اس کو جانتے ہیں، جس نے بھی تعبیر کی ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض وارد ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جس حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، تو اس کی سندیں دو ہوتی ہیں، ایک سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہے، دوسرے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اس کا پھر اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن یا ھذا حدیث صحیح حسن غریب، یہ حدیث صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، غریب بھی ہے، اور غریب اس معنی میں کہ اس کی یہی سند سے ہے اور اس کی کوئی سند بھی نہیں۔ تو اس لحاظ سے بہترین موقف اس میں یہی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی اپنی اصطلاح ہے، وہ حدیث پر حکم لگاتے ہوئے یہ اصطلاحات قائم کرتے ہیں۔ جی، اور اسی طرح پھر آپ حسن کے حوالے سے اور بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن چند موٹی موٹی باتیں کریں گے۔
حسن کی پھر کچھ لوگوں نے تقسیم بھی کر دی ہے، ایک حسن لذاتہ اور ایک حسن لغیرہ۔ ابن صلاح نے اس کی تقسیم کی ہے حسن لغیری کی اور حسن لذاتہ کی، حسن لذاتہ اور حسن لغیری، دو قسمیں بنا دی ہیں حدیث حسن کی۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پھر ابن صلاح کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو ان کو یہ چاہیے تھا پھر صحیح کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیتے، اور حافظ صاحب نے بھی کر بھی دیا نخبۃ الفکر میں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے سیوطی نے تدریب الراوی میں ذکر کی ہے، وہ یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے، سیوطی نے تدریب الراوی میں یہ بات لکھی ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ صحیح حدیث کی جو تقسیم کی ہے اس کو صحیح میں ہی، صحیح لذاتی اور صحیح لغیری میں کرنا چاہیے تھا ابن صلاح کو، اور جب حسن کی تقسیم کی ہے، حسن حدیث کی تقسیم کی ہے لذاتی اور لغیری میں، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ حسن لغیری کو ضعیف کی اقسام میں ذکر کرتے، حسن لغیری کو ضعیف کی اقسام میں ذکر کرتے، جبکہ انہوں نے صحیح حسن لذاتی حسن لغیری کو حسن کی ہی قسمیں بنا کر اس میں تقسیم ذکر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود آ کر پھر اس کو ضعیف کی قسم میں خود کر دیتے، خود بھی نہیں کیا، خود بھی اسی کے تحت حسن کے تحت ہی ذکر کر دیا۔ ان کی تعریفات تو آپ کو علوم الحدیث میں آپ اگر دیکھنا چاہیں، ابن صلاح کی علوم الحدیث ابن کثیر رحمہ اللہ کی اختصار، اس میں آپ کو مل جائے گی کہ یہ حسن لغیری حسن لذاتی کیا ہے۔ ایک ہے آج کل کے زمانے میں حسن لغیری، جس کو بہت زیادہ لوگ اس کو مانتے بھی ہیں کہ یہ حسن لغیری ہی حجت ہے، حجیت کے لحاظ سے لوگ اس کو مانتے ہیں، مروجہ حسن لغیری، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ضعیف ہو، دوسری بھی ضعیف ہو اور تیسری بھی ضعیف ہو، ان سب کو ملا کر حدیث حسن لغیری بن جاتی، اصطلاحی اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر محمود الطحان نے اس کی وہ شکل بھی دی ہے، ضعیف جمع ضعیف اور پھر آگے برابر ہے حسن لغیری بنا، یہ اس کی وضاحت بھی کی ہے ڈاکٹر محمود الطحان، اور بہت سارے لوگ پھر اس کی حجیت پر مقالے بھی لکھے ہوئے ہیں بہت سارے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اسلاف کی طرف، تو اسلاف وہ اس حدیث کو حجت نہیں مانتے، بلکہ وہ صرف صحیح حدیث اور حسن حدیث انہی کو حسن لذاتی، بعد والوں نے جو حسن لذاتی میں اس کو تقسیم کیا اسی کو حجت مانتے ہیں۔ چند ایک حوالے اس پر تو کتاب ہی لکھی، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تفصیل پڑھے، وہ شیخ عامر عبد المنعم نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، الحسن بمجموع الطرق کے نام سے، الحسن بمجموع الطرق۔ اس کتاب کا بندہ مطالعہ کرے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ حسن لغیری جو اس زمانے میں معروف ہو گئی ہے اور لوگ مقالے بھی لکھ رہے ہیں اس کی حجیت پر، سلف صالحین کے ہاں یہ کوئی حجت نہیں تھی، بڑے اس میں انہوں نے حوالے دیے ہیں۔ چند ایک حوالہ ایجاد کہ حسن لغیری حجت نہیں ہے، کچھ تو آپ کو اس میں بھی ملیں گے اور کچھ ادھر۔ ایک اسلاف میں سے حسن لغیری کی عدم حجیت پر امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کہ حسن لغیری حجت نہیں ہے، اسلاف کے ہاں تو یہ تھی ہی نہیں، لیکن وہ کن حدیثوں سے حجت پکڑتے تھے، یہ آپ ان کے اقوال میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ وہ کن احادیث سے حجت پکڑتے تھے۔ حسن لغیری ہی سے انہوں نے حجت پکڑی ہی نہیں ہے، حسن لغیری انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں
لا تقوم الحجۃ الا بالاسانید الصحاح، لا تقوم الحجۃ الا بالاسانید الصحاح المتصلۃ، المراسیل لابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ کی کتاب المراسیل، اس میں یہ ہے صفحہ نمبر 7 پر۔ دوسرا امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک روایت کے متعلق، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایک روایت کے متعلق کہتے ہیں لیتہ یصحح نفسہ فکیف یصحح غیرہ، لیتہ یصحح نفسہ فکیف یصحح غیرہ، یہ دوسری کو کیسے صحیح کر سکتی ہے، خود صحیح نہیں ہے تو دوسری کو کیسے صحیح کر سکتی ہے۔ یصحح نفسہ فکیف یصحح غیرہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا یہ حوالہ سوالات روایت یزید بن الحیثم اس رسالے میں موجود ہے۔ یزید بن الحیثم نے جو یحییٰ بن معین سے سوالات کیے ہیں، مختلف لوگوں نے کیے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا ان کو نقل کیا اپنے رسالے میں، اس میں موجود ہے یہ صفحہ نمبر 42 پر۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ ما روی الضعیف وما لم یروی فی الحکم سیان، ما روی الضعیف وما لم یروی فی الحکم سیان، المجروحین میں، ابن حبان رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے المجروحین، اس میں یروی فی الحکم سیان، المجروحین میں ہے یہ، جلد 1 صفحہ 328، پرانا نسخہ جو ہے نا 3 جلدوں والا، جلد 1 صفحہ 328۔ اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا ابن قدامہ المغنی، ابن قدامہ المغنی کا وہ المغنی ان کی کتاب ہے، ابن قدامہ رحمہ اللہ نام سنا ہوگا، ابن قدامہ المقدسی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ذم التاویل، ذم التاویل، اس میں ایک بہت ہی پیاری بات ضعیف حدیث کے متعلق کی ہے، ذم التاویل میں وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کے بارے میں، او الاحادیث الضعیفہ، الاحادیث الضعیفہ اما لضعف رواتها، لضعف رواتها او جہالتهم او لعلت فیہا لا يجوز ان يقال بها، کسی بھی اعتبار سے اگر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے کسی بھی علت کی بنیاد پر، او لعلت فیہا لا يجوز ان يقال بها، لا يجوز ان يقال بها ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها، بل وجودها كعدمها، بل وجودها كعدمها، ذم التاویل میں صفحہ نمبر 100 پر، ذم التاویل صفحہ 100۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن قدامہ کے نزدیک بھی ضعیف حدیث، ایک تو حسن لغیری ہے، ایک ضعیف حدیث، کسی طرح سے بھی حجت نہیں ہے، کسی طرح سے۔ اور امام حازمی رحمہ اللہ نے، پانچواں والا امام حازمی رحمہ اللہ کا ہے، انہوں نے شروط الائمۃ الخمسہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا فلا تاثیر للعدد لأن ضم الواہی الی الواہی، فلا تاثیر للعدد لأن ضم الواہی الی الواہی لا يؤثر في اعتبار الصحة، لا يؤثر في اعتبار الصحة، شروط الائمہ صفحہ 65۔ لأن ضم الواہی الی الواہی لا يؤثر في اعتبار الصحة، فی اعتبار الصحت، شروط الائمۃ الخمسہ صفحہ 65۔ اور جو شیخ ہمارے شیخ زبیر رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے حسن لغیری کے اوپر تو 3 مقالے لکھے ہیں جو اشاعت الحدیث میں چھپے ہوئے ہیں، جو کوئی چاہتا ہے تفسیر تو وہ اشاعت الحدیث میں وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ 83 صفحہ شمارہ نمبر اور 86 87 غالباً ان 3 شماروں میں موجود ہے۔ یہاں ایک اور عام بات، کچھ لوگ جو ہے نا آپ کے اوپر، ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم حسن لغیری کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن کریم میں حسن لغیری کی حجیت کی دلیل ہے۔ وہ آیت سورہ بقرہ 282 وہ پیش کرتے ہیں، اور آج کل بڑے بڑے علماء بھی اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، پہلے کسی نے استدلال نہیں کیا اس آیت سے، اور استدلال بنتا بھی نہیں ہے، تو آج کل بہت بڑے بڑے شیوخ اور بہت بڑے بڑے علماء کرتے ہیں اس حدیث سے، اس آیت کریمہ سے۔ وہ جو آیت ہے نا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَامْرَأَتَانِ، رجل یہ صحیح حدیث کی مثال ہے، یا حسن حدیث کی مثال ہے، حسن لذاتی، وَامْرَأَتَانِ، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق فرمایا ناقصات عقل و دین، ناقصات عقل و دین، کہ دیکھیں عورت جو ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ضعیف حدیث، اور اس میں ضعف بھی خفیف، تو ایک کے مقابلے میں 2 عورتیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی گواہی لو، تو یہ دلیل ہے حسن لغیری کی، اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ تو حسن لغیری ہی جو تعریف یا جو اس دور میں حسن لغیری کو حجت سمجھنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ حسن لغیری کی تعریف تو کریں، یا مروجہ جو حسن لغیری جس کو حجت سمجھتے ہو، اس میں تو یہ ہے کہ ایک بھی ضعیف، دوسرا بھی ضعیف، تیسری بھی ضعیف، بے شک ضعف جتنا بھی ہے محتمل ہے یا غیر محتمل ہے وہ الگ بات، ان کو ملا کر صحیح بن جاتی ہے حدیث، ان کو ملا کر حسن بن جاتی ہے حدیث۔ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ فرجل وامرأتان، ایک تو حسن لذاتی ہے نا رجل، یہ صحیح ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے نا حسن ہے، ضعیف ہے، 2 عورتیں، یعنی ہم مان لیتے ہیں 2 ہیں اور ان میں ضعف پایا گیا ہے، یہ تو الگ بات ہے نا کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ان کی گواہی لینی ہے تو گواہی لیتے وقت عدالت کی شرط لگائی ہے، وہ خفیف و ضبط ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عدالت کی شرط لگائی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ آپ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور تو رجل یہ بھی ضعیف ہوتا تو آپ کی یہ دلیل بنتی نا، فرجل وامرأتان، یہاں تو رجل کی جو گواہی آپ لیں گے تو وہ تو حسن لذاتی ہے، 2 عورتیں تو ہیں، وہ چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ضعف ہے ان میں پایا جاتا ہے، یعنی اس آیت سے تمہارا استدلال کرنا اس اعتبار سے درست نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک بات
دوسری بات یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے تو یہ بات بھی کہی ہے کتاب رسالہ میں کہ باب الشہادہ اور باب الروایہ، بعض اوقات چلیں دلائل لیے جا سکتے ہیں لیکن ہے دونوں الگ الگ باب، کتاب رسالہ میں دونوں الگ الگ باب۔ ایک دو باتیں، اور تیسری بات کہ اگر اس آیت سے جو لوگ آج کل اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ یہ حسن لغیری کی حجیت پر دلیل ہے آیت، پھر ہم صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کرتے ہیں، روایتیں بہت ساری ہیں لیکن صرف بطور مثال کی صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی کو قبول کر لیا تھا، صرف ایک عورت کی۔ وہ اس حدیث کو بھی پھر تم اس آیت کے تناظر میں جا کر ٹھکرا دو، ایک عورت کی گواہی کو اللہ کے رسول نے قبول کیا ہے۔ وہ کون سی ہے حدیث؟ عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عورت کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، تو شادی کے بعد ایک ہی عورت آئی، آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ان دونوں کو پلایا ہے، دودھ پلایا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ واقعہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، یعنی ان کا اب نکاح کیسے برقرار رہا جا سکتا ہے حالانکہ کہا جا چکا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عورت کی گواہی کو قبول کر لیا۔ پھر اس اعتبار سے جو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ساری وہ حدیثیں جو ایک ایک عورت بیان کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر وہ ساری ضعیف بن جائیں گی، ان سے پھر کوئی حجیت ثابت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ کیسے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ بھی اندھا ہو، دوسرا بندہ بھی اندھا ہو اور تیسرا بندہ بھی اندھا ہو، ان سارے اندھوں کو ملائیں تو وہ ایک بندے کی بینائی بن جائے، ناممکن ہے۔ اسی طرح یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی ضعیف دوسری بھی ضعیف سب کو ملائیں تو ایک حسن لغیری بن جائے اور وہ حجت ہو جائے۔ جی آگے ہے تیسری قسم ضعیف کی۔ رسالہ میں باب الروایہ اور باب الشہادہ میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی، بعض جگہ پر آپ یہ صرف اشارہ ہوتا ہے، بعض جگہ پر کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ یہ تو باب الشہادت ہے اور یہ باب الروایت ہے۔ جی فرق کیا ہے۔ الضعیف یہ ہے جی اصول حدیث کی تیسری قسم ضعیف حدیث۔ جو حسن لغیری حجت ہے وہ کون سی ہے؟ حسن لغیری جو حجت یہ لغوی اعتبار سے کر لیں، ایک حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، ایک راوی یا اس کی سند میں کوئی مجہول راوی آ گیا ہے تو وہ اسی طرح کی حدیث دوسری سند سے آئی ہے، اس راوی کے مطابق کی ہوئی ہے تو وہ اس کی وجہ سے یہ بھی بن جاتی ہے حسن لغوی اعتبار سے۔ یا پھر ایک حدیث ایک صحابی سے اور ایک سند کے ساتھ آئی ہے تو دوسرا اس کا شاہد ہے اور شاہد صحیح ہے اور شاہد کی وجہ سے حسن بن گئی ہے، آپ اس کو لغوی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ جی آج کل جو مروجہ حسن لغیری ہے نا یہ نہیں۔ تیسری قسم ہے ضعیف۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ضعیف چھوڑ دیں وہ حسن ہی آپ لیں، جی یہ ضعیف چھوڑ دیں جس کو ہم حسن کے ساتھ تقویت دے رہے ہیں وہ چھوڑ کے پھر ہم حسن ہی لے لیں، ایسے ہی ہے، ہم تو لیتے تو اسی کو ہی ہیں۔ اصطلاح تو ختم ہو گئی۔ خیر اگر کوئی مانتا بھی ہے نا تو حسن لغیری تو وہ حجیہ اس کے اعتبار سے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، خیر ہے لغوی اعتبار سے۔ ہاں جی۔ وَقُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ، اب ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں صحیح حدیث کی شروط نہ پائی جائے۔ ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں صحیح حدیث کی شروط نہ پائی جائیں یا حسن کی شروط نہ پائے جائیں۔ ما لم یجمع فیہ شروط الصحت، جس میں صحیح حدیث کی شروط نہیں پائی جائیں گی وہ حدیث ضعیف ہوگی۔
وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَثُرْ فَهُوَ ضَعِيفُ وَأَقْسَامًا كَثُرْ. اور وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ، اور جو بھی حدیث حسن کے رتبے سے کم ہو، جو حسن کے رتبے کو نہ پہنچے، جو بھی حدیث حسن کے رتبے کو نہ پہنچے، فَهُوَ ضعیف، وہ حدیث ضعیف ہے، وَهُوَ أَقْسَامًا كَثُرْ، اور اس ضعیف حدیث کی آگے کئی اقسام ہیں، ضعیف حدیث کی آگے پھر کئی اقسام ہیں۔ ضعیف حدیث کی فی الجملہ دو اقسام پر یہ منقسم ہوتی ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں نا، دو اقسام پر یہ منقسم ہو جاتی ہیں۔ پہلی، ما یرجع الی عدم الاتصال، ما یرجع الی عدم الاتصال۔ نمبر دو، ما یرجع الی الجرح القادح فی الراوی، الی الجرح القادح فی الراوی۔ دوسرے لفظوں میں ضعیف حدیث کے دو سبب ہیں، پھر آگے اس کی بہت ساری قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک سخت من الاسناد ہے، ایک طعن فی عدالت الراوی، دوسرے الفاظ میں، بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں ایک سخت من الاسناد، یا دوسرا سبب جو ہے وہ الطعن فی الراوی، راوی میں طعن کے اعتبار سے، راوی کی عدالت میں طعن کے اعتبار سے ضعیف حدیث کی آگے کئی قسمیں بنتی ہیں۔ اور اسی طرح سند میں سقط کی وجہ سے ضعیف حدیث کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں۔ جو پہلا سبب یا جو پہلی قسم ہے نا، اس کی پھر آگے قسمیں ہیں جو انشاءاللہ تھوڑی آگے اسی کے بعد آتی جائیں گی۔ وہ معضل ہو گئی، مرسل ہے، مدلس ہے، اور اسی طرح معلق ہے، یہ سخت من الاسناد کی وجہ سے اس کی آگے قسمیں بن جائیں۔ یا پھر ما یرجع الی عدم الاتصال، اس کی آگے قسمیں ہیں سند میں سقط کی وجہ سے ضعیف حدیث کی اقسام، وہ معضل، مرسل، منقطع، مدلس، معلق، یہ ہر ایک کی تشریح اور ہر ایک کی وضاحت آ گئی انشاءاللہ۔ اور جو دوسرا سبب ہے، یہ جو دوسری بڑی قسم ہے، پھر آگے اس کی قسم میں بنتی ہیں کہ ما یرجع الی الجرح القادح فی الراوی، مجہول، مقلوب، مصحف، مدرج، شاذ، منکر، موضوع وغیرہ۔ مصحف، منکر، موضوع، شاذ وغیرہ۔ ضعیف حدیث سرے سے حجت نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے ضعیف حدیث حجت نہیں ہے، چاہے احکام ہو، چاہے فضائل ہوں، چاہے زہد ہو، جیسے بھی ہو، ضعیف حدیث قطعاً حجت نہیں۔ ضعیف حدیث کی عدم حجیت پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے خاص طور پر فضائل میں، کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہے، فضائل میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے
الجامع الصغیر میں بہترین ایک مقالہ لکھا ہے، اس کے مقدمے میں، الجامع الصغیر کے مقدمے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے فضائل میں، ضعیف حدیث حجت نہیں ہے، بہترین مقدمہ لکھا، بہترین مقالہ، جو دلائل اور وہ دیکھنا چاہیے وہ اس کتاب کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے۔ شیخ البانی کے الجامع الصغیر، صحیح الجامع ان کی کتاب ہے، صحیح الجامع۔ آگے جی چوتھی قسم آ گئی ہے المرفوع۔ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ یہ اشعار ہم نے نہیں پڑھے نا، آپ پڑھیں کر ایک ہی شعر پڑھیں۔ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ جی آگے آپ پڑھیں۔ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ جی وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ ایک ایک شعر، صرف یہی پڑھنا، ایک شعر۔ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ 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 جی شیخ۔ أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ 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 ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ جی وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع۔ جی وما اضیف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم المرفوع، اور وہ حدیث جس کی نسبت کی گئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ المرفوع مرفوع ہے۔ یہ مرفوع حدیث کون سی ہے؟ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، وہ مرفوع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جس کی اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہے کہ وہ سنداً صحیح ہے یا کہ ضعیف ہے، وہ حدیث مرفوع ہے۔ بعد میں اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ حدیث حکماً صحیح ہے یا کہ ضعیف ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی ہے تو مرفوع ہے۔ آپ سے ثابت ہونا یا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے۔ وما اضیف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم المرفوع، یعنی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوب کر دیتا ہے، یہ صحابی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ تقریر ہو، وہ مرفوع ہی کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے مرفوع کی تعریف میں الکفایہ میں کہ ما اخبر فیہ صحابی عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فعلہ، کہ جو رسول صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے آپ کے قول یا فعل کے متعلق، تو وہ حدیث مرفوع ہے۔ ما اخبر فیہ صحابی عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فعلہ۔ خطیب نے یہ شرط لگائی ہے کہ صحابی کہے گا تو مرفوع ہوگی، خبر دے گا۔ الکفایہ میں
یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء جو مسند ہے نا، مسند حدیث مسند ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک اس کی سند ہو، اس کو بھی مرفوع کہتے ہیں۔ مسند کو مرفوع کے معنی میں بعض محدثین لیتے ہیں۔ یہاں مرفوع کے متعلق جو ہے نا چند ایک مسائل لازمی ہے یاد رکھنے، مرفوع کے متعلق چند ایک مسائل یاد رکھنا لازمی ہے۔ وہ یہ اذا حدث الصحابی بالشیء، جب صحابی کسی چیز کے متعلق بیان کرے، صحابی بیان کرے کسی چیز کے متعلق، اس کے ساتھ قرینہ موجود ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لی گئی ہے حدیث، یہ قرینہ بھی موجود ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لی گئی ہے، یہ جو صحابی بیان کر رہا ہے جس چیز کے متعلق، تو وہ روایت مرفوع ہوگی۔ مثلا قول التابعی عن الصحابی، مثلا قول التابعی عن الصحابی یرفع الحدیث، قول التابعی عن الصحابی یرفع الحدیث، تابعی جو ہے نا صحابی کے متعلق یہ کہ یرفع الحدیث، کہ وہ حدیث کو مرفوع بیان کرتا ہے۔ مثلا مسند ابی یعلا میں محمد بن سعد عن ابی، انہوں نے یرفع الحدیث، آگے یرفع الحدیث ہے، محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے آگے ہے کہ یرفع الحدیث، کہ لا یحجر لمسلم ان یحجر، لا یحل لمسلم ان یحجر فوق اخاہ فوق ثلاث، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، یہ دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ جوید بھائی آپ جائیں ادھر جائیں۔ اب یہ حدیث جو ہے نا مسند ابی یعلا میں تابعی کہتا ہے صحابی سے نقل کرتے ہوئے، آگے الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں یرفع الحدیث، قول التابعی یعنی صحابی یرفع الحدیث، یہاں پر یہ قرینہ موجود ہے کہ یرفع الحدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یا اسی طرح وہ کہتا ہے ینمیہ، جی ینمیہ، تو یہ بھی ینمیہ قرینہ موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کی مثال وہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کننا نومرو یا نومر الناس، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کف پر رکھیں، اس پر ذراع پر رکھیں۔ اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک تابعی ینمی کہتا ہے، تو ینمی یہ قرینہ ہے، تابعی جب یہ ینمی کہتا ہے صحابی کی طرف سے، تو یہ قرینہ ہے اس میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یا اسی طرح بعض کتابوں میں آپ کو یبلغ ہوگا، یبلغ کا یہ لفظ، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یا اسی طرح جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تابعین بعض احادیث کے متعلق یرفع الحدیث، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تابعی یہ کہے کہ یرفع الحدیث، صحابی کا ذکر کر کے یرفع الحدیث کہہ دے، تو کیا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہوتی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا فأی شیء، پھر اور کیا مراد ہوتی ہے؟ وہی مراد تو ہوتی ہے،
الکفایہ میں خطیب نے یوں اس کو ذکر کیا ہے، الکفایہ میں۔ اور مرفوع کے متعلق دوسری عام بات یہ یاد رکھنی ہے کہ صحابی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کسی عمل کے متعلق صحابی خبر دے دیتا ہے کہ جس کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ صحابی نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے یہ بات کہی ہے، تو وہ بھی مرفوع ہی ہوگی۔ ما لا يقال مثله بمجرد الاجتہاد فالاصل ان يكون مرفوعا۔ مثلا معجم الکبیر طبرانی میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے کہ ہر اشارے کے ساتھ ایک نیکی، اور جو رفع دین کرتا ہے نماز میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب ایک عمل انہوں نے بیان کیا ہے اور اس عمل پر انہوں نے 10 نیکیوں کے متعلق خبر دی ہے، اشارے کے اوپر ایک نیکی اور جو رفع دین کرے گا 10 نیکیاں، تو یہ بھی مرفوع حکمن ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود والی جو سورہ ملک والی ہاں جی، مرفوع حکمن ہو سکتی جی، عذاب قبر سے بچانے والے۔ اس طرح قول الصحابی امرنا بکذا نہینا بکذا یکننا نؤمر بکذا، صحابی جب اس طرح کہیں گے نا تو وہ حدیث بھی مرفوع ہی ہوگی۔ دعا کے بعد سے منہ میں ہاتھ پھیرنا ابن زبیر وغیرہ ایسا نہیں، اس میں اجتہاد کا دخل ہو سکتا ہے، نہیں اس میں کوئی انہوں نے وہ بھی نہیں بتایا کہ اس کا اتنی نیکیاں ملیں گی، اس کا اتنا اجر ہے۔ المقطوع، مقطوع حدیث کون سی؟ وما لتابع فهو المقطوع، جو تابعی کی طرف منسوب ہو وہ مقطوع ہوتی ہے۔ آگے چل کر ہو سکتا ہے وہ موقوف کی تعریف کریں گے، موقوف یہاں انہوں نے مرفوع کے بعد جو ہے نا فوراً مقطوع کے متعلق خبر دے دی ہے کہ صحابی کی متعلق خبر نہیں دی کہ صحابی کے قول کو کیا کہتے ہیں، صحابی کے فعل کو کیا کہتے ہیں، وہ آگے چل کر بتائیں کہ وہ موقوف ہوتی ہے، اور جو تابعی کا قول فعل ہوگا اس کو مقطوع کہیں گے، اور اس کو اثر بھی کہا جاتا ہے، تابعی کے قول فعل کو اثر بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے اثر سب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، حدیث مرفوع پر بھی اور موقوف پر بھی اور مقطوع پر بھی، سب کے لیے اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے اثر کا، اور خاص طور پر جو نا تابعین کے اقوال کو آثار بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں مرفوع سے پہلے اس کا حدیث قدسی کا بھی نہیں ذکر کیا، اس کا مرفوع سے پہلے اکثر قدسی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ اسی مرفوع میں انہوں نے اشارتاً بتا بھی دیا ہے، اور جو میں نے مسائل بتایا نا ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کریں تو اس کو حدیث مرفوع ہوتی ہے، اور وہ حدیث اصطلاحی اعتبار سے اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل۔ آگے چھٹی قسم ہے والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفى ولم یبن، یہ انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔